بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کی بات ہے، ایک شہر میں کافر تھا جو اپنی ذہانت کے سبب بے حد مقبول تھا۔ اس کافر کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر بیہودہ سوالات نکالتا اور لوگوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کے جواب دے، اور اس طرح وہ اپنی گلی سوچ سے ان سب کو نیچا دکھاتا اور یوں اس کو اپنی ذہانت پہ بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے جن کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ کافر کسی کام سے باہر نکلا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا، جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے 2-3 بڑے بڑے گولا بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کافر ان کے پاس سے گزرا، اس درویش نے آواز دی اور اپنے پاس آنے کو کہا۔ وہ سادھو ان درویش کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا، سنا ہے تمہارے پاس چند سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا، ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر وہ کافر بڑے تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے تو بڑے بڑے علماء جواب نہ دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرائے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے سادھو نے اپنے سوالات دہرائے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان قصوروار کیوں کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلائے گا، اس آگ سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر؟ یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر سوچتے رہے۔ وہ سادھو من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، جس کا اندازہ اس کی مسکراہٹ سے ہوتا تھا۔ ایک دم اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا گولا اس کافر کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم کیا تم نے؟ مجھے کیوں مارا؟ میں اس کی شکایت قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ کافر سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ درویش بزرگ کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا، میں نے تو سادھو کے ان سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بنا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا، کیونکہ بہرحال سبھی اس کافر کے ان سوالوں سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟
हमें तो कुछ पता नहीं चलता। उस पर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जनाब, उसने पहला सवाल किया कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता तो कैसे हम उसकी मौजूदगी की गवाही देते हैं? तो इसका जवाब मुझ पर लगाए हुए इल्जाम में है। उसने कहा कि मुझे सिर पर चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इस बात का इसके पास कोई गवाह मौजूद है? वो काफिर बोला, इस बात का गवाह कैसे हो? दर्द तो मुझे हो रहा है ना। दरवेश ने कहा, ये हम कैसे मान ले तुम्हें दर्द हो रहा है? वो साधु बोला, क्योंकि मुझे दर्द महसूस हो रहा है। इस पर बुजुर्ग ने फरमाया, ठीक इसी तरह जिस तरह तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा, तुम महसूस कर रहे हो, हमें भी खुदा दिखाई नहीं देता, पर हम उसे हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में उसकी कुदरत के नजारे जगह जगह मौजूद है। वो काफिर हैरान होकर कहने लगा, चलो मान लिया, एक पहला जवाब मिल गया, अब मेरा दूसरा सवाल। वो बुजुर्ग बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह करता है, उसमें बंदे का क्या कसूर? उसके दूसरे सवाल का जवाब भी इसके इल्जाम में ही मौजूद है जो उसने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया तो उसमें मेरा क्या कसूर? उसने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। फिर कहने लगा, अच्छा मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग बोले, तुम्हारा तीसरा सवाल है कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे कयामत के दिन जहन्नुम की आग में डाल दिया जाएगा, तो उस आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा? तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम खुद किस चीज से बने हो? वो साधु बोला, मैं मट्टी से बना हूँ। उस पर बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, वो गोला जो मैंने तुम्हारे सिर पर मारा था वो किस चीज का था? साधु बोला, वो भी मट्टी का था। उस पर दरवेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मट्टी के बने हो और वो गोला भी मट्टी का था जिससे तुम्हारा सर फट गया। अगर तुम ये कहते हो कि शैतान आग से बना है और उस पर जहन्नुम की आग का क्या असर होगा, तो इस तरह तुम्हें भी मट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोजख की आग शैतान के 5-5 कर देगी। वो साधु बहुत हैरान हुआ, यहाँ तक कि अदालत में हर शख्स हैरान हो गया कि किस हिकमत से उस दरवेश ने उस काफिर को लाजवाब कर दिया। काफिर बोला, मैं अपनी हमाकतों से तौबा करता हूँ और अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। बेशक अल्लाह जो चाहे और जैसे चाहे वही हिकमत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है।